ابن خلدون امریکی پروفیسر کی نظر میں۔ اب ذرا ابن خلدون پر مشہور امریکی پروفیسر ناتھینیل شمت کا ملحظ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس شخص نے مقتدمین ڈائیڈروس ساکن صقلیہ، نیکولس ساکن دمشق اور 18ویں صدی کا جرمن اسکالر گیٹر کلابیو شیلورس سے مقابلہ کیا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ ہر حیثیت سے جدت طرازی اور مکذب ہونے کا شرف ابن خلدون کو حاصل ہے۔ کارنل یونیورسٹی کے پروفیسر نے اس ہمارے مسلمان مورخ پر ایک بسیط مقالہ لکھا ہے اور ہم اس کا ضروری اقتباس درج کرتے ہیں تاکہ یورپ کے ان اندھے مقلدین کی آنکھیں کھلے جن کا کعبہ ایمان اور ارباب اور یورپ ہے۔ ابن خلدون اپنے آپ کو فن تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا موجد خیال کرتا ہے۔ بے شبہ اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ جہاں تک موجود علم ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ پہلا مورخ ہے جس نے تاریخ کو ایک نئی سائنس کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اس کے زاویہ نگاہ سے تاریخ کے دائرے میں تمام معاشرتی مسائل، انسانی زندگی کے مختلف پہلو داخل ہیں۔ اگر تاریخ واقعات ایک سائنس ہے تو عظیم الشان ٹیونس کا فلسفی جس نے تاریخ جدید کا سنگ بنیاد رکھا، فلسفیانہ مقدمات قائم کیے، بغیر شک و شبہ اور اس فن کا پہلا موجد اور محقق ہے۔ شعبہ تاریخ میں اس کے دماغ میں جدت طرازیاں بے نظیر نہیں بلکہ اس کی وسعت دماغ اور طبع و رساں کی پاکیزہ افکار کے دوسرے شعبہ جات علوم کو بھی پاکنا یہ بہت کچھ مشروح کر دیتا ہے۔ سیاسی نظام، حکومت کے اسباب، عروج و زوال، جہاں بھی اس نے بحث کی ہے، اس بات کو محسوس لیا ہے کہ محض ہمت و نیت، مقصدیت و قائد، انفرادی عزم و واردہ اور شخصی ذہن و فکر کا معائنہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اجتماعی حیثیت سے عوام کے اثرات، ان کی سیرت اور معاشرتی حالات کا وسیع مطالعہ چاہیے۔ پھر بقول ابن خلدون یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان معاشرتی حالات کے اسباب کیا تھے اور یہ صورتحال کیوں کر پیدا ہوئی۔ یہ بالکل یقینی ہے صورتحال کے اجزاء خاص میں کبھی خصائص اور بت پرستانہ یا مشرکانہ اثرات بھی ضرور شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان خصائص کا تجزیہ بھی ضروری ہے جن سے یہ پتہ چل سکے ان میں طبعی جسمانی ماحول، آب و ہوا، عادت و غذا وغیرہ کی صورت واقعہ کی تکمیل میں کہاں تک دخل ہے۔ اگر سیاسی نظام، گورنمنٹ کی ترقی و عروج کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ جسمانی طبعی ماحول کی سطح کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گویا تاریخ انسانی سوسائٹی کی سائنس ہے۔ اس کا دوسرا نام سوشیالوجی، علم العمران سمجھ لیجیے۔ یہی امریکی پروفیسر آخر میں ایک خصپائی عالم کا فقرہ نقل کرتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 15ویں صدی میں جبکہ یورپ میں تاریخ کا شعبہ خیال سیرت سے بالکل مارا تھا، ابن خلدون نے اپنے نظریات تاریخ کو پیش کیا اور مقدمہ تاریخ ابن خلدون فلسفہ تاریخ پر ایک مکمل بے نظیر کتاب لکھ دی۔ اس میں تقریباً وہ تمام معرکۃ الآراء مسائل موجود ہیں جو موجودہ مورخین کے لیے شاہراہ یا شمع راہ بن سکتے ہیں۔ یہ شرف زندگی سوائے اس کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ بہرحال آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ دنیا علم و فضل میں عموماً شعبہ تاریخ میں ابن خلدون کس قدر عظیم الشان دماغ کا انسان گزرا ہے۔ مسلمان مورخین اور اس کے معاصرین اس کو کہاں تک سمجھا، کہاں تک سراہا، اس کی تفصیلات کو پیش کرنا خود اپنی تعریف کرنا ہے، اس لیے ہم اس مسئلہ کو قصداً نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ابن خلدون کی قدردانی اس کے دوستوں کی دوستانہ حیثیت سے خالی نہیں، ان کی رائے ایسے ہی سمجھیے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کی تعریف کرے۔ صرف تذکرہ اتنا یاد رکھیے کہ الحافظ حجر اسقلانی، مشہور محدث و محقق تقی الدین المقریزی وغیرہ اس کے نقاد و محسن و مداحین میں ہیں۔ اصل تعریف اور واقعی عظمت وہی ہے جو مذہبی یا ملکی عصبیت سے بری ہونا۔ اس بنا پر ارباب یورپ کی رائے کو ہم نے اپنی کتاب کا موضوع خاص بنایا۔ ہاں، یورپ کے مورخین علماء کی پیش کردہ آراء سے کم از کم یہ اندازہ تو ضرور ہو گیا ہوگا کہ جو قوم صرف اپنی عظمت کو ہر شعبہ میں منوانے کی خوگر ہے وہ ابن خلدون کی تعریف پر کیوں مجبور ہو گئی یا ہے۔ رونا اس کا ہے کہ آج ہماری نسلیں ابن خلدون، مسعودی طبری، ابن اثیر، خلقان وغیرہ کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں اور یہ کمزوری نظام تعلیم کی وہ محلق خرابی ہے جس کا ازالہ تنقیص سے نہیں ہو سکتا۔ صرف اس کی کہ یونیورسٹیاں اور کالج، اسکول میں مدرسے مغرب کی تقلیدی نصاب کو ترک کر کے اپنے آئندہ نسلوں کو مستقبل کو مد نظر رکھ کر ایک جدید نصاب مرتب کریں جس میں اسلامی کلچر، روح، مذہب کے اعلیٰ عنصر کو اولین مرتبہ دیا جائے۔ اور اس تک ہماری تعلیمی پالیسی کے مجدد منظم بے شک و شبہ اگر مغربی یا بالکل مغربی دماغ نہیں تھے تو بری طرح مغرب زدہ ضرور تھے۔ صرف ہندوستان ہی میں مسلمانوں کے قومی اسکولوں کالجوں کی تعداد کم نہیں۔ اگر یہ تجویز قابل عمل اور یقیناً قابل عمل ہے تو ان کے منتظمین ایک آل انڈیا اسلامی ایجوکیشن بورڈ کے ماتحت اسے اشد ضرورت کو بلا مداخلت غیر مکمل کر سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ یورپی اور پنجاب
بمبئی اور سندھ فرنٹیئر، بلوچستان، بنگال اور سی پی کے تمام تعلیمی ادارے باہمی اتحاد و اسلامی حیثیت سے تعلیمی مفاد کی تکمیل کے متعلق آج تک ایک آواز بھی نہیں اٹھائی گئی۔ اس کے علاوہ ان میں عملاً کوئی ارتباط نہیں کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان قائدین کو اس طرف لازمی توجہ کرنا چاہیے اور اپنی غفلت کا خواہ مخواہ گورنمنٹ آف انڈیا کی تعلیمی پالیسی کے معود الزام نہیں بنانا چاہیے۔ کیا واقعی یہ بات ہمارے لیے قابل شرم کی نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات سے ناواقف ہیں؟ لیکن اگر تھامسن بکل مشہور انگریزی فلسفی، ہربرٹ اسپنسر اور ہیگل جرمنی ماہر فلسفہ مذہبیات اور ایچ جی ویلز اور برنارڈ شاہ کا نام لیا جائے تو ہم ان کے لیے بہت ان کے مدید اور شناسہ ہونے کا دعویٰ کرتے اور ان کی عظمت کا مبالغہ انگریز اعتراف کرتے، مگر انہی کے مقابلے میں ہم اپنے اسلاف کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ یہ بدبختی یقیناً ہمارے قومی حیا کے لحاظ سے بہت کچھ قابل غور ہے۔ بہرنو ہم اپنی قومی اور اسلامی حمیت کا رونا کہاں تک روئیں گے؟ اب رونے کا زمانہ نہیں ہے بلکہ ہمت کے ساتھ قدم اٹھانے کا زمانہ ہے۔ اس مشہور معروف عظیم الشان مورخ ابن خلدون نے، جس کا مزاج سیاست کے عناصر سے زیادہ مرکب تھا، اپنی زندگی کے آخری 23 سال 808 تک میں مصر میں گزارے، مگر نہایت بدمزگی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مصریوں نے اس کی زیادہ قدر اس لیے نہیں کی کہ عربوں پر اس نے بے تکی اور متصوانہ تنقید کی تھی، بلکہ اس قوم کو بدویت پسند ہونے کی وجہ سے ناقابل سلطنت بتایا تھا۔ مگر ہماری رائے میں یہ حقیقت نہیں ہے۔ عربوں کی تاریخ اس الزام کو نہ صرف مسترد کرتی ہے بلکہ اس کا ثبوت بھی ہم پہنچاتی ہے کہ مصریوں نے ابن خلدون کو اپنی آغوش میں جگہ دی۔ آخر میں ابن خلدون کا مستقر قاہرہ تھا اور مالکی جج کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا، مگر اس ججی کا افسانہ بجائے خود اذیت بخش ہے، یعنی افسروں اور رقیبوں کی سازش اور نظام حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے بیچارہ 6-7 بار معطل ہوا اور 6-7 بار بحال ہوا اور دوسرے علمی مشاغل میں مشغول ہونے کے بجائے اس کشمکش کے نظر ہو گیا کہ جب اس کا مستقر مصر تھا تو اہل اندلس مغرب کے سلاطین عمرہ نے بےحد کوشش کی ابن خلدون دوبارہ ان ممالک میں سکونت پذیر ہو جائے، بار بار دعوت نامے بھیجے مگر زندگی کی تفتہ روک لیا، علامہ مرحوم کو روک لیا، حتیٰ کہ 808 ہجری میں پیغام اجل آ پہنچا اور مصر کی زمین میں مدفون ہوا۔ یہ بات اور افسوسناک ہے کہ ابن خلدون کا مستقر اور مدفون دونوں ابھی تک غیر معلوم ہے۔ روایت میں سکونت کے ہجر کا بیان ہے کہ غالباً شیخ ابن خلدون دریائے نیل کے ساحل پر شہر بین القصر یا صالحہ کے درمیان قیام پذیر تھا۔ یہ روایت ثانی الفسطاط کے محاذی کنارے الروضہ کے ساحل پر رہا کرتا تھا۔ یہ بہرنو اس کی جسمانی منزل غیر متعین ہے، قیاس آرائی سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابن خلدون کا مدفون صوفیوں کی ایک خانقاہ میں ہے جو باب نصر کی بیرونی حصہ میں واقع ہے، مگر المقرزی کا بیان ہے کہ یہ خانقاہ چند مقبروں اور قبرستانوں کے درمیان واقع ہے جن کو 18ویں صدی میں چند امراء نے بنوایا تھا۔ اب اس جگہ کو العباسیہ کہتے ہیں۔ بہرنو یہ متعین نہ ہو سکا تو ابھی تک محقق ہوا کہ علامہ مرحوم کا جو جست عنصری کہاں مفہوم ہے، شاید تحقیقات مزید تشنگاہ علم کو اس قابل بنا دے کہ وہ شخص اس کے مزار پر اظہار عقیدت کے قابل ہو سکے۔ بے شبہ اس کی علمی کارنامے مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون کی صورت میں عالم و فاضلوں کے دل و دماغ پر مثبت اور علمی تاریخ دنیا جس قدر ترقی کرے گی لافانی اور جادوانی بنیں گے۔